بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ 3 غلطیاں کبھی مت کریں جو خواتین اکثر زیادہ کر جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی غلطیاں کر رہا ہے تو اس کو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ محترم، قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف کو پڑھا اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ حرف ہے۔ اور سیدنا نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت سے اتنا ثواب ملتا ہے، یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی، اور اس لحاظ سے قرآن کریم اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان کریم میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ایسے ہی ہے جس نے اپنے تعلق کو بڑا ہی مضبوط بنا لیا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں منقول ہیں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت رمضان شریف میں زیادہ کیا کرتے تھے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ رمضان میں قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے۔ آپ مکمل قرآن پاک سنایا کرتے تھے، اور مزید یہ بھی بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی کو صحیح سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو کل بروز حشر قرآن مجید خود اس کی شفاعت کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کل دونوں شفاعت کریں گے، اور اس بندے کے لیے جو روزہ رکھتا ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، روزہ کہے گا یا اللہ اس کو میں نے سارا دن فحش گوئی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا اور اس کو بھوکا رکھا تاکہ اس میں صبر زیادہ آئے، تو میرے بارے میں شفاعت قبول کر۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ اس نے رات کو جا کر تیرا قرآن پڑھا اور صبح بھی جا کر تیرا قرآن پڑھا، میرے مولا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ روزے دار اور قرآن کے صدقے اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ محترم ناظرین، آپ بات کرتے ہیں کہ رمضان کریم کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور ہمارے اندر رمضان کریم میں عبادت زیادہ آ جاتی ہے اور ہم زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں۔ روزے رکھنے کے بعد سب سے اہم عبادت ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن کریم زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کے ثواب کی بجائے گناہ ملے۔ تو آئیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ پڑھنے کے چکر میں قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ ہمارے منہ میں قرآن پاک کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، جو کہ نہایت ہی مناسب بات ہے، کیونکہ جب ہم جلدی جلدی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے لفظ کٹ جاتے ہیں، زیر زبر کی غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آیت بدل جاتی ہے، آیت کا ترجمہ بگڑ جاتا ہے، اور ہمیں یہ ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ قرآن پاک کو مکمل تلفظوں کے ساتھ پڑھا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پارہ مکمل کر لیتا ہوں۔ 10 منٹ میں پارہ مکمل کرنے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ہم جو الفاظ قرآن کے پڑھ رہے ہیں کیا ہمیں ان کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہمارا دماغ اس بات کو فالو کر رہا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی بات ہے، محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پڑھی ہوئی صفات کو دیکھتا ہے، قرآن کی پڑھی ہوئی مقدار کو نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو آہستہ آہستہ پڑھیں، اور دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر تلاوت کریں۔ ہمارا صرف دل میں ذکر کرنا ذکر ہی ہوگا۔ تلاوت کرنے کے لیے ہمیں اتنی زوردار آواز سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے کان سنیں، کیونکہ جب ہمارے کان سنیں گے اس کے اندر ہمارے زیر زبر کی غلطی محسوس ہوگی۔
ہم اسے درست بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی آواز میں اتراؤ چڑھاؤ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے گفتگو بھی شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، تو محترم ناظرین یہ قرآن کی سراسر بے ادبی ہے۔ قرآن کریم کی بے ادبی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور قرآن کریم کو اتنا جلدی نہیں پڑھنا چاہیے کہ قواعد تجوید ہی بدل جائے۔ محترم ناظرین قرآن کریم کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا قرآن کریم کو کیسے پڑھنا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کریم کے وقف کو سمجھنا، کہاں پر اس کا وقف ہو رہا ہے، کہاں سے کس طرح دوبارہ پھر پڑھا جائے گا، اسے ترتیل کہتے ہیں۔ محترم ناظرین قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی ترتیل کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین یہ تھی وہ 3 باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمیں اتنی جلدی سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ جس سے قواعد تجوید بھی بگڑ جائیں، اور ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنی زبان میں اتراؤ جڑاؤ بھی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3 قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمیں دانت نہیں نکالنے چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین جو بندہ ان ہدایت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ بتائے ہوئے احکام نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اور سنت سے ثابت ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین اللہ حافظ۔